اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ والشمس وضحاہا پڑھیں گے. والشمس وضحاہا، یہ دو صورتیں بہت آسان ہیں. والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشی، اور ان کا مضمون بہت تگڑا ہے. والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاہا واو کا معنی اور ضحا کہتے ہیں، روشنی کو ہا کا معنی وہ سورج. سورج کا لفظ عربی میں چونکہ مؤنث ہے تو ہو کے بجائے ہا کا لفظ استعمال ہوا. قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی کی. والقمری اور قسم ہے چاند کی، اذا جب وہ، تلاہا اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. والقمری اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آ جائے. تو جو صورتیں بہت آسان ہوتی ہیں نا، اس میں ترجمہ کے دوران ہی میں تفسیر بتاتا رہوں گا. چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے کب آتا ہے؟ یعنی جب سورج چلا جائے اور پھر چاند آئے، تو یہ ان راتوں میں آتا ہے جن راتوں میں چاند پورا ہوتا ہے، یعنی اس مہینے کے درمیان میں. تو اس سے مراد وہ چاند جو مکمل روشن ہوتا ہے، اور وہ پھر سورج کے غائب ہونے کے مکمل بعد طلوع ہوتا ہے. اس چاند کی اللہ نے قسم اٹھائی. والنہاری اذا جلاہا، اور دن کی قسم، اذا جب وہ دن جلا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کر دینا. خوب اچھی طرح سے جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے نا، اسی سے نکلا ہے تجلی. اللہ نے تجلی کی، ہم کہتے نہیں ہیں یعنی اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اور جلوہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ وہ فلاں جلوے دکھا رہا ہے اپنے، کیا مطلب؟ ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو. والنہاری اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب وہ سورج کو روشن کر دے. ہوتا تو یہ کہ سورج دن کو روشنی دیتا ہے، لیکن یہ مجازی نسبت ہے. ہر زبان میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، ٹائم، کام کی نسبت اس ٹائم کی طرف کی جاتی ہے. ٹائم کی نسبت، کام کی نسبت اس ٹائم کی طرف کر دی جاتی ہے. اس کو مجازن کہتے ہیں. مجاز کا مطلب ہوتا ہے اصل نسبت کو ہٹا کے کسی اور طرف پھیر دینا. جیسے ہم صبح شام یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں نا میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی نہیں پنچر ہوئی ہوتی، گاڑی کا ٹائر، لیکن ٹائر بھی گاڑی کا ہی جزو ہے، تو ڈائریکٹ نسبت کس کی طرف کر دی؟ جز کی طرف. تو اب سورج کی روشنی ہمیں نظر چونکہ دن میں آتی ہے، تو مجازن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دن سورج کو کیا کر دیتا ہے؟ روشن. حالانکہ یہ تو طے شدہ بات ہے، عرب بھی مانتے تھے کہ دن کو روشنی سورج سے ملتی ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اس کی طرف، دن کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. گویا دن سورج کو کیا کر رہا ہے؟ روشن. کیونکہ دیکھنے میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو سورج روشن ہوتا ہے، دن نہیں ہوتا تو سورج کیا ہو جاتا ہے؟ غائب. تو قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، تو بلاغت کی کتاب ہے نا، تو بلاغت میں بلاغت کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. سائنٹیفک حقائق کو نہیں دیکھا جاتا. سائنٹیفک حقیقت تو عرب بھی جانتے تھے اس وقت بھی کہ سورج دن کو روشنی دیتا ہے. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے نا، سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. تو اسی سے بہت سارے اور بھی مسائل کا حل ہو جاتا ہے قرآن میں، جو بظاہر سائنس کے خلاف ہیں. حقیقت میں وہ سائنس کے خلاف باتیں نہیں ہیں قرآن کی، وہ مجازن نسبت کی جاتی ہے کسی چیز کی طرف. جیسے میں نے بتایا تھا نا والسماء والطارق میں، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا پانی جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اب اس میں لوگ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار یہاں سے تو پانی کچھ نہیں نکلتا. تو اصل میں یہ کیا کنایا ہے کہ انسان کی باڈی سے. تو قرآن میں، حدیث میں مجاز کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ بلاغت کی کتاب ہے. اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قرآن جو ہے نا وہ دل کی طرف نسبت کرتا ہے سوچنے کی. قرآن کہتا ہے ان کے دل ایسے نہیں ہیں جن سے یہ سوچتے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر اس میں سوچنے کی طاقت نہیں ہے. اب یہاں بھی ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، بھئی سوچا تو دماغ سے جاتا ہے، دل سے نہیں جاتا، تو قرآن نسبت دل کی طرف کیوں کر رہا ہے؟ تو اسی وجہ سے کر رہا ہے قرآن. جب ہم دماغ سے کوئی بھی چیز سوچتے ہیں تو فوراً اثر کہاں ہوتا ہے؟ اس کا دل پہ ہوتا ہے. خاص طور پر وہ چیزیں سوچنا جن کے سوچنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. جیسے قرآن ہمیں جنت کے بارے میں سوچنے کا حکم دیتا ہے، جہنم کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں. تو یہ تمام چیزیں جب آپ سوچتے ہیں نا تو آپ کے دل پہ اس کا فوراً اثر پڑتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. بھئی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے نا، جذباتی محبت ہو، خوف ہو تو بھی. آپ جیسے ہی سوچیں گے کہ سامنے شیر آ رہا ہے تو فوراً اثر کہاں ہوگا؟ دل پہ. تو جن کے دل پہ سرے سے اثر ہوتا ہی نہیں ہے تو اللہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان میں دل ہے ہی نہیں، یا دل تو ہے مگر اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ سمجھنے کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا، آپ جب کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو
تو یا تو خوف پیدا ہوگا یا محبت پیدا ہوگی، تو اس کے اثرات ان کے دل پہ ظاہر ہوتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ادھر سے جو سمجھنے کا عمل ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کے اثرات کہاں سے ظاہر ہوں گے. اب قرآن اس بات کو سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہے کہ ان کے دل ہیں، ان سے سمجھنے کی طاقت. یہ پوری بحث میں اس وقت کروں گا جب قرآن میں ایسی آیتیں آئیں گی جن میں دل کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ یہ ساری نسبتیں کیا کہلاتی ہیں؟ مجاز. تبھی ہم عام زبان میں بھی ایسا ہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں یار میرے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں، میرا دل بہت چاہ رہا ہے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم، اذا جب وہ، یغشاہا اس سورج کو ڈھانپ لے. تو یہ بھی مجازی نسبت ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. غشیان کہتے ہیں نا، غشی طاری ہو گئی، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی. واللیل، اور رات کی قسم، اذا یغشاہا جب وہ رات اس دن کو، اس سورج کو ڈھانپ لے. یہ بھی مجازی نسبت ہے کہ گویا رات نے سورج پہ کیا کر دیا؟ پردہ ڈال کے اس کو چھپا دیا. والسماء، اور آسمان کی قسم، وما، اور اس ذات کی، بناہا جس نے اس آسمان کو بنایا. اب مخلوق کی قسم پہلے اٹھائی جا رہی ہے اور اللہ کی قسم بعد میں. تو بظاہر یہ عجیب سی بات ہے، اللہ پہلے ہونا چاہیے، مخلوق بعد میں. مخلوق کی قسم یعنی آسمان کی قسم پہلے اس لیے کھائی ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل سے مدلول کی طرف جانا. یعنی آسمان دلیل ہے کس کی؟ بنانے والے کی، کسی نے بنایا ہے. تو پہلے دلیل کا ذکر کیا تاکہ اس دلیل سے خود تمہارے ذہن میں اللہ کا تصور آئے گا. پھر اس دلیل، جس چیز پر دلیل بن رہی ہے اس کا تذکرہ کیا، وہ کون ہے؟ اللہ. تو آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا. والارض، اور زمین کی قسم، وما، اور اس ذات کی قسم، طحاہا. طحا اصل میں تھا طحاوا، اس کا معنی ہوتا ہے بچھا دینا. اور اس ذات کی قسم جس نے اس زمین کو بچھایا. تو یہ بھی عرف کے لحاظ سے ہم زمین کو بچھا ہوا کہتے ہیں. اس میں بھی سائنسی لحاظ سے اعتراض نہیں ہوتا کہ زمین تو گول ہے، بچھی ہوئی تھوڑی ہے. تو بھائی ہمارے لیے تو بہرحال بچھی ہوئی ہے نا. جب ہم اس زمین کے اوپر بستر بچھا سکتے ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ جو چیز زمین کے اوپر بچھائی جا رہی ہے وہ تو بچھ جائے، اور جس چیز پہ بچھائی جا رہی ہے وہ بچھی ہوئی نہ ہو. اگر ہم سائنٹیفک حقیقت کو دیکھیں گے نا، پھر تو کوئی بھی چیز بچھی نہیں رہی ہے. تو قرآن چونکہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے بھائی بچھی ہوئی، ہمارے لیے تو بچھی ہوئی ہے نا زمین، کیونکہ ہمیں اس سے وہی فائدے حاصل ہو رہے ہیں جو بچھے ہوئے بستر سے حاصل ہوتے ہیں. تمیز سے جا کے انسان جیسے بیڈ پہ پڑ جاتا ہے نا سکون سے، ایسے ہی ہم زمین پہ آ کے ایسے پڑ گئے جیسے ہمارے باپ کی زمین ہو. ٹھیک ہے نا، حقیقت ایسے ہی ہے، اتنے مزے سے ہم رہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا جیسے ماں بچوں کے لیے بستر بچھا دیتی ہے اور وہ آرام سے سوتے ہیں، کروٹیں لیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تو ہم نے بھی زمین تمہارے لیے ایسے کیا کر دی ہے؟ بچھا دی ہے. تو وَنَفْسٍ، اور نفس کی قسم یعنی انسانی جان، اس کو نفس کہتے ہیں نا. وما، اور اس ذات کی قسم، سواہا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برابر کرنا. اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو یعنی انسانی جان کو برابر کر دیا. کیسا برابر کیا کہ آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک. ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ یہاں ہے تو ایک آنکھ یہاں ہے، یا ایک غلطی سے گھٹنے میں لگ گئی. ایک ایک چیز بالکل پوری ترتیب سے بنائی جاتی ہے. تو یہ خود انسانی جان اللہ کے وجود کی دلیل ہے. فَأَلْهَمَهَا، پھر کیا کیا اس اللہ نے؟ الہما، اس کا معنی ہے الہام کرنا. تو الہما، پھر اس اللہ نے الہام کیا، ہا اس نفس کو یعنی انسان کو، فجورہا، فجور برائیوں کو کہتے ہیں نا، فسق و فجور. فجورہا اس انسان کی برائیاں بھی، وتقواہا اور اس انسان کا تقوی بھی. نفس کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہو کی جگہ ہا ضمیر استعمال ہو رہی ہے. یعنی اللہ نے انسان کو برابر کیا، پھر کیا کیا؟ انسان کو الہام کر دیا، اس انسان کی برائیاں بھی الہام کر دیں، اور تقوی کہتے ہیں بچنے کو. یہ لفظ نکلا ہے وقایا سے. وقایا کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو اسی سے تقوی نکلا ہے. تو یہاں تقوی سے وہ چیزیں پرہیز کرنا یعنی برائیوں سے پرہیز کرنے والا. تو شریعت میں تقوی کا جو مفہوم ہے، قرآن و سنت کی ایک ٹرم ہے تقوی، اس میں کیا مراد؟ کس چیز سے بچنا؟ برائیوں سے بچنا. تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے الہام کیا، برائیاں بھی الہام کیں، اور ان برائیوں سے بچنا بھی یعنی تقوی بھی الہام کر دیا. تو اس لیے اللہ نے یہ کیا تاکہ انسان کی آزمائش ہو. اگر آپ کے ذرا سا بھی کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہوگی ہی نہیں تو پھر آپ بچنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ تبھی دیکھیں قرآن کی یہ بلاغت ہے
کہ قرآن نے یہاں برائی کا تذکرہ پہلے کیا اور تقوی کا تذکرہ بعد میں. ہونا تو یہ بظاہر یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے انسان کو اچھا راستہ بھی الہام کیا اور برا راستہ بھی. اچھائی کا پہلے ذکر ہوتا، برائی کا بعد میں. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ میں نے برائی کا راستہ الہام کیا اس لیے کہ جب تک برائی کا خیال نہ آئے تو اس وقت تک برائی سے بچنا عبادت بھی نہیں ہے. برائی کی چاہت پہلے پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے لیے اس چاہت کو انسان قربان کرتا ہے، تو پھر اس قربانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ. فرشتوں میں چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی، لہذا ان کے برائی سے بچنے پر ان کو ثواب بھی نہیں ملتا اور ان کو متقی کہا بھی نہیں جاتا. کہتے ہیں نا فرشتے بڑے متقی ہوتے ہیں، یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. فرشتے نیک ہوتے ہیں، متقی نہیں ہوتے. یعنی بچتے تھوڑی ہیں. بچنا تو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا موقع تو ملے آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے دل میں برائی کے خیالات بھی آتے ہیں، یعنی ہم خالق ہیں اس خیال کے بھی ہم پیدا کرنے والے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس برائی سے بچ جاتا ہے. اسی بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. تو اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اس اللہ نے انسان کو برائی بھی الہام کی اور اس برائی سے بچنا بھی الہام کیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، دن اور رات کی قسم اٹھائی، آسمان کی قسم اٹھائی، زمین کی قسم اٹھائی اور انسانی جان کی قسم اٹھائی. ان ساری قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں تحقیق، اس کا معنی تو بہت بڑی کامیابی، تحقیق کامیاب ہو گیا من، وہ شخص زکاہا. زکا اصل میں تھا زکایا، تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ زکاہا، جس نے اس نفس کو کیا، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، جس نے اس نفس کو یعنی اپنی جان کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تحقیق خوابہ، خوابہ اصل میں تھا خیبہ، اس کا معنی ہوتا ہے رسوا ہونا. رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا من دساہا، جس نے اس کو گندگی میں ملوث کر دیا. دسا اصل میں تھا دسسا، تو وہ پڑھا جاتا ہے دساہا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں اٹھائیں؟ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، 2 قسمیں ہو گئی. چاند کی قسم، یہ 3 قسمیں. چوتھی قسم دن کی، 5ویں قسم رات کی، 6ٹھی قسم آسمان کی، 7ویں قسم زمین کی اور پھر اس زمین کو پیدا کرنے والے کی، اور 8ویں قسم انسانی جان کی. 8 قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے گندگی میں دھکیل دی اپنے آپ کو وہ کیا ہو گیا؟ برباد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا یعنی تقوی والی راستہ اختیار کر لیا، اس کو اللہ نے تزکیہ سے تعبیر کیا ہے. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. تزکیہ سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ اسلام تزکیہ ہی کی دوسرا نام ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا. تو پاک کرنے کا کیا مطلب؟ مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے. اسلام میں پاکی کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے آپ کو ان برائیوں میں دھکیل دیا وہ کیا ہو گیا؟ خائب و خاسر. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کوئی کر رہا ہے تو یہ عمل کی ناپاکی ہے. آپ عملی لحاظ سے گندے ہیں. آپ اولڈ ہوم میں جمع کرا دو ان کو، پھر آپ بے شک جتنا مرضی ڈیٹول سے نہاؤ، تیزاب سے نہا کے نکلو، آپ کپڑے استری کر کے نیٹ کلین چمک رہے ہو، لوگوں کو آپ چمکتے ہوئے نظر آؤ گے، اللہ کو آپ چمکتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے، کیونکہ آپ نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، پاک نہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے. وقد خواب من دساہا. اب اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ نے عقلی دلیل دی ہے اپنے دعوے کی. سورج اور چاند اور یہ کائنات کے نظام میں نا بہت فرق ہے، تو انسانوں میں بھی فرق ہوگا اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا فرق جنت اور جہنم کی صورت میں. تو پہلے عقلی دلیل تھی، اب نقلی. نقل کا مطلب ہوتا ہے پچھلی امتوں کے واقعات کو نقل کرنا، ان واقعات سے دلیل پکڑنا کہ دیکھو پچھلی امتوں کے واقعات دیکھو گے تو بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ ہماری باتیں صحیح ہیں. تو اللہ نے قوم سمود کا مختصر واقعہ بیان کیا. کذبت ثمود، کذبن جھٹلانا، جھٹلایا ثمود نے، بطغواہا، تغوا طغیان سے نکلا ہے، سرکشی، بطغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ. ہا ضمیر ثمود کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ عربی میں جو قوم کے الفاظ ہیں نا، جو قوموں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا تھا سمود نے اپنی نافرمانی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ. اذ انبعثا، اذ کا معنی جب، انبعثا اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا.
بعث کسے کہتے ہیں؟ بھیجنا کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا نا. تو ان بیعاث اصل میں انفعال، اکتساب کی طرح، یعنی ہے تو باب انفعال لیکن وہ اکتساب جیسا ہی ہے. تو ان بعثا جب کھڑا ہوا اس میں اشقاہا، ان میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بدبخت، جو سب سے بڑا جو بدبخت تھا نا، ہاں اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا. فقالا، وہ کھڑا ہوا کیوں؟ تاکہ اس نے ارادہ کیا، یار یہ ہو یہ رہا تھا کہ قوم سمود جو ہے نا وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی بڑی نشانی دکھائیں. حضرت صالح علیہ السلام سے بار بار کہتے تھے آپ کے نبی ہونے کی کوئی، تو حضرت صالح علیہ السلام کہتے تھے بھائی میں ایسا معجزہ تمہارے منہ مانگا دکھاؤں گا. تو پھر اللہ جب ایسے معجزے دکھاتا ہے نا تو پھر جو ہے نا تمہارے لیے غور و فکر کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. پھر یہ کہ اب ایمان لاؤ، کیونکہ اتنی بڑی نشانی دیکھ لی. ابھی تو اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں غور کر کے اور ان سب چیزوں کا ایمان لاؤ، اور تمہیں مہلت بھی دی جا رہی ہے، لیکن ایسی کوئی بڑی نشانی اللہ نے دکھا دی تو پھر تمہارے لیے مہلت ختم. تو وہ کہتے ہیں نہیں معجزہ دکھاؤ. تو پھر انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بےہودہ سا مطالبہ کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. ایسے نہیں منہ میں کچھ بھی آ جاتا، نکال دی اللہ تعالیٰ نے. تو پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا ہوئی، لیکن یہ اتنا بڑا معجزہ. تو اب اللہ نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اپنی قوم کو کہہ دیں اب یہ اتنا بڑا معجزہ میں نے دکھایا، اور اب نشانی جب میں دکھا دیتا ہوں ایسی، تو پھر اس کے بعد کسی قوم کو چھوڑتا نہیں ہوں. اب یہ اونٹنی تو نکل آئی ہے، لیکن اب یہ رکھنا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. جس دن یہ پانی پیے گی کسی جانور کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کی باری میں کوئی بھی قریب، اب یہ اس کا احترام ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ پانی دبا کے پی جاتی تھی. یہ لوگ اپنے جانوروں کو روکتے تھے، تو پھر ان کو ٹینشن ہونا شروع ہوئی کہ بھئی ہمیں جانوروں کو پانی پلانے میں تکلیف ہو رہی ہے. اس اونٹنی کے عزت مآب اونٹنی ان کے لیے اللہ نے بنا دیا اس کو. تو وہ اب کیا ہوا کہ اب وہ اونٹنی کو قتل کرنے سے بھی ڈرتے تھے. ڈرتے یہ تھے کہ بھائی واقعی کہیں عذاب نہ آ جائے، کیونکہ ان کو بہرحال دل میں تھا نا کہ صالح علیہ السلام، اور پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی دشمنی نہ ہو جائے. تو پھر جو قبیلہ قتل کرے گا تو وہ ڈرتا تھا کہ سارے قبیلے ہمیں ملامت کریں گے، ہم پہ چڑھائی نہ کر دیں. تو پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. 9 لوگ ایسے تھے جو زیادہ بدماش تھے، محلے کے ہوتے ہیں نا کچھ بڑے بدماش. انہوں نے مل کے پلان بنایا کہ بھائی ہر قبیلے سے ایک آدمی لیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اور سب مل کے اونٹنی کی ٹانگیں جب کاٹیں گے تو پھر کسی قبیلے پر بھی کیس نہیں بنے گا. تو یہ مہم چلانے والا یہ بدبخت تھا، جو سب سے بڑا بدبخت جس کو اللہ نے کہا ہے، اس نے یہ مہم چلائی، اور اس طرح کچھ لوگوں نے مل کے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو پھر اللہ نے اس قوم کو، قوم صالح کو تباہ کیا، جو ہم انشاءاللہ صالح علیہ السلام کے واقعے میں تفصیل سے پڑھیں گے. اِذِ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے کہا اللہ کے رسول نے، کیا کہا؟ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، وسقیا، سقیا کہتے ہیں پانی پلانے کو، نماز استسقاء ہے نا، سقیاہا، اور اس اونٹنی کا پانی پلانا. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پلانا، اس سے بچ کے رہو. یہ لفظ محذوف ہے یہاں پہ. جیسے ہم بھی کسی کو کہتے ہیں نا بھائی اس کا ذرا خیال کرنا، تو پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ کی اونٹنی اور اس کا پانی پلانا. لفظ محذوف ہے یہاں پہ. بہت سے الفاظ کلام میں محذوف ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کے بغیر جملہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہم بھی حذف کر دیتے ہیں. تو ناقۃ اللہ وسقیاہا یعنی اتقوا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی سے ڈرو اور اس کے پانی پلانے سے، یعنی اس کے پانی کا خیال رکھو. فکذبوہ، کذبوا سبحوا کی طرح، پس ان لوگوں نے ان پیغمبر کو جھٹلایا. فعقروہا، عقرہ کا معنی ہوتا ہے ٹانگیں کاٹ ڈالنا، پونچھیں کاٹ ڈالنا جانور کی. عقرو، ان سب نے کاٹ ڈالا، وہ جو 9 لوگ ہر قبیلے کے جمع ہوئے تھے، ہاں اس اونٹنی کو. فدمدم علیہم ربہم، برسایا ان پر ان کے رب نے، بذنبہم یعنی تباہ، برسایا یعنی تباہ کر دیا ان کو. دمدم علیہم کا معنی ہوتا ہے بستی کو برباد کر دینا. بذنبہم، اس کے اس گناہ کی وجہ سے. فسواہا، سوا یسوی کا معنی برابر کر دینا، پس اللہ نے اس بستی کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا. ولا یخاف، اور اللہ نہیں ڈرتا. یخاف خوف سے نکلا ہے، یخوف یسمعو کی طرح. ولا یخاف، اور اللہ نہیں ڈرتا. عقباہا، اس کے انجام سے. عقبہ انجام کو کہتے ہیں نا، عقبہ میں یہ ملے گا یعنی آخرت میں یہ ملے گا. تو ولا یخاف عقباہا، اور اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. کیا مطلب؟
جب اللہ کسی بستی کو اور طاقتور لوگوں کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پھر انجام سے نہیں ڈرتا. جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، جو جب بھی کچھ کرنے لگتا ہے، یا کوئی حکومت یا کوئی بھی فورسز، تو ظاہر ہے وہ انجام بھی سوچتے ہیں نا سب لوگ. تو لہذا ان کے انتقام لینے میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اتنا انتقام لو کہ افورڈ کر سکو. تو اللہ فرماتے ہیں مجھے انتقام لینے میں اس بات کا ڈر نہیں ہے، میں انجام کو نہیں ڈرتا نہیں ہوں انجام سے، لہذا پھر میرا انتقام بہت خطرناک انتقام ہوتا ہے، جیسے اللہ نے قوم سمود سے لیا. تو یہ صورت بہت اہم تھی. اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.